لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إياك والغضب فأوله جنون وآخره ندم. صلوات بر محمد وآله. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے ہمارے اور آپ کے مولا آقا حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے۔ دیکھیے، اہل بیت علیہم السلام عقل کل ہے۔ ہم آپ چاہے جتنے سمجھدار ہو جائیں، چاہے جتنے اپنے آپ کو عاقل سمجھیں، لیکن عقل کل کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا سمجھداری یہ ہے کہ ہمارا دل چاہے جو کہے، ہماری عقل چاہے جو کہے، لیکن جب ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہم سے بھی بڑا عاقل کوئی موجود ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس بڑے عاقل کی بات کو مانا جائے۔ ورنہ اسی میں آدمی جب اپنے کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اور اسی لیے پیغمبر بھی ان کو ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت کو کیوں دیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اہل بیت گمراہی سے بچانے والے لوگ ہیں۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم ان کے ارشادات پر عمل کریں۔ آج کی جو تاریخ ہے، شب شہادت امام سلام اللہ علیہ، حضرت کے القاب میں سے ایک لقب ہے کاظم۔ کاظم کے معنی ہے غصے کو پی جانا۔ تو اب آج کی مناسبت سے میری سمجھ میں یہی بات آئی کہ کچھ غصے کے اوپر بات کی جائے کہ غصہ ہم کو کہاں لے جا سکتا ہے، اور پھر کیا رہنمائی اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ چنانچہ پہلی حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی حدیث مبارک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایاک والغضب، بچو، پرہیز کرو غضب سے، غصے سے۔ فَأَوَّلُهُ جنون، غصے کا ابتدائی اثر ہے آدمی معاوف ہو جاتا ہے، کرک ہو جاتا ہے، جنون کا شکار ہو جاتا، پاگل پن ہے۔ اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے غصے کا؟ دیوانگی، جنون، پاگل پن۔ اور جب یہ غصہ اترے گا تب شرمندگی کہ کاش ہم نے یہ بات نہ کی ہوتی۔ تو امام نے فرمایا بھی پہلے ہی سے اس پر کنٹرول کر لو، اس لیے کہ اولہ جنون و آخرہ ندم، جس کی ابتدا پاگل پن ہے، جس کی انتہا شرمندگی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ الغضب
مفتاح کل شر. حضرت فرماتے ہیں غصہ ساری برائیوں کی جڑ ہے, ساری برائیوں کی چابی ہے. چنانچہ دوسری جگہ پر رسول اللہ فرماتے ہیں الغضب یفسد الایمان. اچھا, جب مومن ہی نہیں رہ گیا آدمی تو پھر اس کی نماز سے, روزے سے, مجلس پڑھنے سے, بھائی پہلے مومن تو ہوئیے گا تب نہ ثواب ہم کو ملے گا. اور پیغمبر فرماتے ہیں الغضب یفسد الایمان, غضب اور غصہ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے. کما یفسد الخل العسل, جیسے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے, ویسے ہی غصہ بولیے ایمان کو ایک نبی تھے صلوات بر محمد و آل یہ واقعہ ملے گا آپ کو کتاب جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی خصال شیخ صدوق میں یہ روایت ہے کہ جناب شیخ صدوق نقل فرماتے ہیں کوئی پیغمبر تھے, پیغمبروں میں سے کوئی 1,24,000 بہت پیغمبر آئے, تو ان پیغمبر نے خواب دیکھا کہ صبح اٹھ کے آپ کو 5 کام کرنا ہے. نمبر 1, پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جائیے, دوسری چیز جو ملے اس کو چھپا دیجئے, تیسری چیز جو ملے اس سے فرار اختیار کیجئے, چوتھی چیز جو ملے اس کو پناہ دے دیجئے, اور 5ویں چیز جو ملے اس کو مایوس مت کیجئے. اچھا, آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب ہم لوگوں کی طرح نہیں ہوتا. ہم لوگ جو ہے وہ خواب کی کئی قسمیں ہیں. ایک خواب وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے اضغاث و احلام, خواب پریشاں, دن بھر جو ادھر ادھر بکواس کی, رات میں وہی خواب دیکھ رہے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن بسا اوقات جو ہے مومن کا خواب سچا بھی ہو جاتا ہے, مگر نبی کا خواب نہیں ہوتا. نبی کا خواب ایکچول میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. چنانچہ جب جناب ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں, تو اسماعیل نے نہیں کہا کہ جو خواب دیکھا ہے اس کو پورا کیجئے, کہا یا ابت افعل ما تؤمر, آپ کر ڈالیے وہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا خواب عام آدمی کے خواب کی طرح نہیں ہے, بلکہ یہ حکم الہی ہے. تو اب پیغمبر نے خواب دیکھا کسی نبی نے کہ صبح آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے, جو چیز ملے کھا جائیے. اب صبح اٹھے, جیسے ہی گھر سے باہر نکلے دیکھا سامنے بڑا سا کالا پہاڑ. یا علی مدد, یہ پہاڑ کیسے کھا لیں؟ وہی ہے نا کہ ہم میں اور انبیاء میں عقل کل میں یہی فرق ہے. ہم پہلے ہی ڈیسائیڈ, ارے ہمارے بس میں ہی نہیں ہے, نکلنے کی کیا ضرورت ہے, پہاڑ کھا سکتے ہیں یار, یہ کون سی بات, ایسے ہی خواب ہوگا. لیکن نبی ہے. نمبر 1, اول خدا ناممکن چیز کا حکم نہیں دے سکتا. 2, ہو سکتا ہے ہمارا امتحان ہو کہ کتنا حکم کا امتثال کرتا ہے. یہ جائیں گے نہیں کھا سکیں گے تو کہنے کے تو لائق رہیں گے کہ ہم نے حکم بجا لانے کی کوشش کی, منہ ہی اتنا بڑا تھا تو کیسے کھا لیتے. تو نتیجہ ہماری ذمہ داری, اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رزلٹ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہم کو جو حکم دیا گیا اس پر عمل ہماری ذمہ داری ہے. نتیجہ نکل آیا الحمدللہ, نتیجہ نہیں برآمد ہوا تو کم از کم ہم کہنے کے لائق تو ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. پہلی چیز کیا ملی؟ بڑا پہاڑ. یا علی اب کیا کریں؟ مگر خدا ناممکن چیز کا حکم, آگے بڑھنے لگے. نیت کیا ہے؟ اس کو کھانا ہے. وہ چھوٹا ہونے لگا, قریب بڑھے اور ہاتھ بڑھایا, لقمہ بن گیا, اٹھایا منہ میں رکھا. آپ بتا سکتے ہیں یہاں شارجہ کی سب سے لذیذ چیز کیا ہے؟ مندی. تو وہ صاحب منہ میں رکھا, بالکل جیسے شارجہ کی مندی مثلا, مزہ آ گیا, زبردست. دوسرا کیا تھا؟ جو چیز ملے اس کو چھپا دیجیے گا. آگے بڑھے تو دیکھا کہ صاحب جو ہے وہ خزانے ٹائپ کا, ہیرے جواہر قیمتی چیزیں ایک لگن میں ہے. حکم کیا ہے؟ جو پہلی چیز وہ دوسری چیز ملے اس کو
دفن کر دیجئے گا۔ انہوں نے گڑھا کھودا، اس کو دفن کر دیا۔ حکم یہ ہے، آگے بڑھے، پھر کچھ دماغ میں آیا، موڑ کے دیکھا تو وہ دشت باہر۔ ارے پھر خود ہی جواب دیا کہ ایک بار کا حکم تھا، ہم نے کر دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ آگے بڑھے، دیکھا ایک تیسرا کیا تھا، فرار کرنا۔ دیکھا ایک بدبودار جانور، ظاہراً گدھا جہاں تک حافظہ کام کر رہا ہے، مردہ پڑا ہوا تھا۔ حکم یہ کہ فرار، بھاگے تیزی سے۔ چوتھا کیا، پانچواں کیا، زیادہ وقت آپ کا اس میں نہ لیں۔ اب کام جب کر چکے تو رات کو سوئے، پھر خواب دیکھا کہ آپ نے کر تو دیا بٹ مطلب سمجھے نہ، کہ یہ جو آپ نے چیزیں دیکھی یہ حقیقت نہیں تھی، یہ سمبل تھے، علامتی چیزیں تھیں جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ وہ جو آپ نے پہاڑ دیکھا وہ سمبل تھا آپ کے غصے کا۔ شروع میں بہت زبردست ہے، لیکن اگر غصے کو ضبط کر لے جاؤ تو نتیجہ ویسا ہی لذیذ ہے جیسے تم نے وہ چیز کھائی۔ دو، کیا دیکھا تم نے؟ ہیرے جواہرات، دفن کر دیا۔ یہ ہیرے جواہرات نہیں تھے، یہ تمہاری نیکیاں تھیں، تمہاری عبادتیں تھیں، تم نے دفنایا، وہ پھر ابھر آیا۔ ہاں مطلب سمجھے کا نہ، کہ نیکی کر کے چھپانا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا ہمارا کام ہے۔ ورنہ یہاں بھی پتہ نہیں جو ہے وہ کہاں کا تھا، نظر پڑ گئی تو سن لیجیے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے فیس بک۔ تو ایک دن فیس بک پر دیکھا میں نے، ایک آدمی ٹھٹرا ہوا، سمجھا، اس کے اوپر کمبل ڈالا جا رہا ہے اور 8-10 آدمی لائن سے ہیں اور سب کا ہاتھ یوں لگا ہوا ہے کمبل کے اوپر، فوٹو کھینچ رہا ہے۔ تو لکھنے والے نے بڑا بڑھیا لکھا کہ یہ بیچارہ ٹھنڈک سے تو نہیں مرے گا، احسان تلے دب کے ضرور مر جائے گا۔ دین کہتا بابا کرو اللہ کے لیے، مشہور کرنا ہمارا کام ہے، تمہاری گڑبڑ وہاں سے ہوتی ہے کہ جو کام خدا نے اپنے ذمے رکھا ہے ہم اس میں دخل اندازی کرنے لگتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چلیے تیسرا بھی سنیے۔ تیسرا کیا تھا؟ فرار، مردار۔ کہ یہ مردار نہیں تھا، یہ جو تم بیٹھ کے ایک دوسروں کی غیبتیں کرتے ہو، یہ اس کی جو ہے وہ تھی، جیسے تم اس مردار سے فرار کر رہے تھے ویسے ہی فرار کرو کسی کی برائی کرنے سے، کسی کی غیبت۔ تو یہ دو چیزیں تو درمیان میں آ گئی۔ مین ہمارا موضوع آج کیا ہے کہ اصل چیز ہے غصے پر کنٹرول کرنا۔ صاحب یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام مشکل ہے، کریں تو کیا کریں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے ڈاکٹر دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ جسم ہمارا دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک کا ہم دو چیزوں سے مل کے بنے ہیں، ایک کا نام ہے جسم اور ایک کا نام ہے روح۔ جسم بھی مریض ہوتا ہے، روح کو بھی بیماری لگتی ہے۔ جسم میں کبھی جو ہے وہ آپ کو بخار آ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، تو اس کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں۔ ویسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے اور اس کی بھی بیماریاں جسم کی طرح، کوئی ہلکے میں ہے، کوئی زبردست ہے، کوئی اور زبردست ہے۔ جیسے فرض کیجیے کینسر ہو گیا کسی کو، معاذ اللہ، کسی کو جو ہے گردہ خراب ہو گیا، تو ویسے ہی روح میں بھی ہے، حسد ہے، کہیں جلن ہے، کہیں غیبت ہے، یہ سب بیماری کی بنیاد پر ہے۔ بقول مولا کے کہ مگر سب سے بڑی بیماری جھوٹ کی بیماری ہے۔ صلوات بر محمد۔ علت الکذب اقبح علہ۔ تو اب جب روح کو بھی بیماری لگتی ہے تو اس کے بھی طبیب ہونے چاہیے۔ تو ہمارے بہت سے علماء اس طرح کے گزرے ہیں اور موجودہ دور میں بھی ہیں کہ جن کا کام فقہ اور اصول وغیرہ سے ہٹ کر کے صرف اس طرف ہے، جو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ دروس اخلاق میں جانا چاہیے کہ اس سرکش نفس کو کیسے قابو کیا جائے، اس لیے کہ روایت کہتی ہے اعدى عدوک، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ نفس ہے جو تمہارے سینے کے اندر ہے۔ تو اب اس کے لیے بہت سے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک باپ بیٹے ہیں، مرحوم ملا احمد نراقی، نراق بروزن عراق،
اور مرحوم محمد مہدی نراقی، باپ کی بھی کتاب اس موضوع کے اوپر ہے، معراج السعادہ فارسی میں، اور بیٹے کی بھی کتاب اسی موضوع کے اوپر ہے، وہ جامع السعادات، اور بیٹے کی کتاب ہے اسی موضوع پر عربی میں 3 جلدوں میں، معراج السعادہ۔ تو مرحوم نراقی نے اس کے سلسلے میں جو حل پیش کیا ہے، آپ صلوات پڑھیے، میں انہی کی زبانی نقل کرتا ہوں کیا کیا جائے۔ دیکھیے ایک چیز جو غصہ جب آتا ہے تو غصے میں سب سے پہلی چیز جو دماغ میں آتی ہے، بغیر مارے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بدلہ تو لے کے رہیں گے۔ بدلے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بولیے، بدلہ لے سکتے نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں، ہاں لے سکتے۔ اپنے کسی نے آپ کو مارا، آپ مار لیجیے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن شرط ہے جتنا ہے اتنا ہی، زیادہ نہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی نے کہا جاہل آدمی کو ممبر بٹھلا دیا، ہمیں غصہ آیا، میں نے کہا یہ جاہل، اس کا باپ جاہل، اس کے دادا جاہل، اس کا خاندان جاہل۔ کہ بھائی اس نے صرف آپ کو کہا تھا، یہ آپ باپ دادا تک کیوں گئے؟ تو آپ محمد علی تک تو برابر ہو گیا، اب جو 2 پشت اوپر گئے اس کا حساب کون دے گا؟ صلوات۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی غصے پہ کنٹرول کرے۔ یہی چیز جو ہے مرحوم نراقی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ اسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ الْاِقْتِصَارَ عَلَى مُجَرَّدِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الرُّخْصَةُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْجَوَابِ مشکل۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ بدلہ لینے کھڑے ہوں گے تو جتنے کی آپ کو اجازت ہے اتنے پر رک پانا مشکل ہے۔ کیوں؟ وَلَعَلَّ السُّكُوتَ عَنْ أَصْلِ الْجَوَابِ، اور شاید چپ رہنا جواب دینے کے بجائے، وَإِحَالَةُ الْإِنْتِقَامِ إِلَىٰ رَبِّ الْأَرْبَابِ أَيْسَرُ وَأَفْضَلُ، اور اس بدلے کو اس کے حوالے کر دینا آسان بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اذ اکثر الناس لا يقدر على ضبط نفسه عند فورة الغضب، اس لیے کہ اکثریت پبلک کی یہ ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے تو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، اور جب کنٹرول نہیں ہوگا تو ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا، تو جب زیادہ ہو جائے گا تو آپ گئے تھے انتقام لینے، ظالم بن کے پلٹ آئے، تو اب کیا کریں؟ کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے حوالے کر دیجئے رب الارباب کے، اس کا انتقام تم سے زیادہ شدید بھی ہے۔ یہاں تک کہ پھر فرماتے ثم طریق العلاج فی ترک الانتقام، تو کیا کریں؟ دل نہیں مانتا نا، اس کو کیسے سمجھائیں؟ اس لیے کہ ابھی حدیث میں نے کیا سنائی آپ کو؟ اعدى عدوک، سب سے بڑا دشمن یہ تمہارے اندر جو نفس ہے وہ سب سے بڑا، یہ مانتا ہی نہیں، لاکھ سمجھائے پبلک۔ تو کہتے ہیں یتنبہ المرء الى سوء عاقبۃ الانتقام فی العاجل والآجل، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس نفس کو سمجھاؤ کہ دیکھو جتنے کی اجازت ہے اتنے پہ رک نہیں پاؤ گے، ذرا سا بھی زیادہ ہوا اس کا تم کو حساب بولیے دینا پڑے گا۔ وَيَتَذَكَّرْ فَوَائِدَ تَرْكِهِ، اور پھر اس نفس کو سمجھاؤ کہ انتقام کو ترک کر دینا اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس کو اللہ کے حوالے کر دینا احسن ہے، اولا ہے، بہتر ہے، اور پھر اپنے نفس کو سمجھائے کہ معاف کرنے کا ثواب کیا ہے۔ صلوات۔ اب یہاں سے میں آپ کو لے چلتا ہوں، آغاز یہاں سے کرتا ہوں۔ آپ لوگ مجلس ماشاءاللہ سنتے سنتے جوان ہوئے ہیں، ایک جملہ ہم لوگ اکثر مصائب کے دوران کہہ دیتے ہیں، اجرکم، واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ اجرکم علی اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کا اجر اللہ پر ہے، اللہ پر ہے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ واجب کے معنی دے گا، اللہ پر واجب ہے کہ آپ کا اجر عطا فرمائے،
اللہ باؤنڈ ہے کہ ہم روئیں گے تو ضرور اجر 50 مصیبتیں جھیل کر کے جو ہے وہ ابھی جانچ ہو جائے قاعدے سے ہمارے عمل کی تو اس میں 50 خرابیاں نکل آئیں گی. ٹھیک ہے, ہم لوگ کہتے ہیں, آپ سنتے ہیں, ٹھیک ہے. قرآن میں ایک جگہ خود اللہ نے کہا ہے کہ کن کا اجر ہمارے اوپر لازم ہے. صلوات, یہ سنیے. چنانچہ روایت میں ہے کہ روز قیامت سب کا حساب و کتاب ہوگا. وہاں ینادی منادن یوم القیامہ, قیامت میں پکارنے والا پکارے گا, من کان لہو علی اللہ اجر فلیقم, جس کا بھی اللہ کے اوپر اجر باقی ہو تو کھڑا ہو جائے. اب یہاں روایت کہتی فلا یقوم, کوئی کھڑا نہیں ہوگا, الا العافون, صرف ان کو حق ہوگا کھڑا ہونے کا جنہوں نے کسی کو معاف کیا ہے. صلوات بر محمد, یہ ہے اجرکم علی اللہ, مطلب معاف کرو, تمہارا اجر خدا پر. الا تسمعوا قولہ تعالی, اب پیغمبر فرماتے ہیں, میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن میں آیا, سورہ مبارکہ شورى میں آیت موجود ہے کہ ارشاد ہوتا فمن عفا واصلح, جو کسی کو معاف کرے اور لوگوں کے درمیان صلح کروا دے, فاجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. تو اگر یہ بات اپنے نفس کو سمجھا لے جاؤ کہ یار معاف کرنے والے کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ کل کو قیامت میں اللہ کہے گا کہ جس کا بھی میرے اوپر حق باقی ہو کھڑا ہو جائے, کوئی کھڑا نہیں ہوگا الا العافون, سوائے معاف کرنے والے. اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل. اب سنیے, یہاں سے جو دوسری لائن پکڑتا ہوں میں, تو معاف کرنا بہت افضل ہے, لیکن کب؟ کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد بھائی سے ہماری لڑائی ہو گئی. یہ مثال ہے بھائی, کوئی ریکارڈ کر کے ٹکڑا نہ ڈال دے جائے, ریکارڈنگ والوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو شہزاد بھائی سے ہماری لڑائی ہو گئی, انہوں نے الٹا پلٹا کچھ ہم کو کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, بتاتا ہوں تم کو. نہ نکلوایا یہاں سے تو میرا نام بھی وسیع حسن نہیں ہے. یہاں دوڑے, وہاں دوڑے, وہاں دوڑے, جہاں پہنچے وہاں سورس موجود. آخر میں بہت اوپر تک پہنچ گئے تو آفیسر نے کہا سنیے, چپ چاپ جاؤ یہاں سے ورنہ تم کو بند کر دیں گے. تو اب صاحب 2 مہینہ دوڑ تھک کر کے ہم کچھ نہ بگاڑ پائے, تھک کے بیٹھ گئے. اب اس چکر میں ہے کہ کوئی بیچ میں پڑ جاتا معاملہ ختم ہو جاتا, سمجھ گیا. یہ ہمارے بیچارے علاقے کے ہیں, تو انہوں نے کہا ارے چھوڑیے مولانا, کہاں آپ بھی اس چکر میں پڑے ہیں. میں نے کہا ہاں معاف کرنے کے بڑے فوائد ہیں, میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. اور دوسرے دن آ کے ممبر سے میں نے کہا بھائی میں نے ان کو معاف کیا, آپ لوگ گواہ رہیے گا. اب ہر آدمی واہ کیا بات ہے بھائی, اس نے گالیاں بکی تھی مولانا کو, اس کے باوجود معاف کر دیا, واہ, ساری دنیا تعریف کر رہی ہے. اب مر گئے, قیامت تو آنی ہے. اب وہاں اعلان ہوا کہ من کان لہو علی اللہ حق فلیقم, جس کا بھی اللہ کے اوپر حق باقی ہو وہ کھڑا ہو جائے. ہم کھڑے ہو گئے. کس کو معاف کیا؟ کیا نام بتایا تھا, بھول جاتا ہوں میں. شہزاد کو. کہ نکالو فائل. معلوم ہوا صاحب پوری کوشش کر چکے, جب انتقام نہیں لے پائے تب انہوں نے معاف کیا. آواز قدرت آئے گی, ہم ایسی معافی کو نہیں قبول کرتے. معافی وہ ہے جہاں پاور ہو اور آدمی معاف کرتے. صلوات. اب میں اس کے سلسلے میں حدیثیں سناتا ہوں. اب یہاں سے آپ چند روایتیں سنیے اہل بیت کی, کہ جہاں کہتے ہیں کہ پاور ہونے کے بعد
آدمی انتقام لے سکتا ہے اور نہ لے، وہ بخشش قابل قدر ہے۔ مجبوری والی بخشش میں ہم کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ کا، تو معاف نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ وہ کمال نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ، سب سے زیادہ حقدار معافی کا وہ ہے جو انتقام لینے پر زیادہ قدرت رکھتا ہو۔ چنانچہ مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، یہ دیکھیے تو کیا چاہتے ہیں اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین۔ امیر المؤمنین سے دیکھیے، مولا کی وصیتیں کئی قسم کی ہیں۔ کبھی اگر توفیق اللہ نے دی ماہ مبارک رمضان میں آنے کی تو امیر علیہ السلام کی وہ وصیتیں آج اشارتاً جو ہمارے موضوع سے ہے، چنانچہ وَبِذَلِكَ أَوْصَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، چنانچہ وصیت میں ہے مولا کی۔ کیا ہے وصیت میں؟ فرماتے ہیں کن عفواً فی قدرتک، معاف کرو جبکہ پاور میں ہو، جواداً فی عسرتک، سخاوت دکھلاؤ جبکہ تم خود تنگی میں ہو، موثراً فی فاقتک، فاقہ ہو رہا ہو اور اس کے باوجود کسی کا پیٹ بھر دو، یہ کمال ہے انسانیت کا۔ اگر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تکمل لک الفضائل، اگر یہ تین کام تم کر لے گئے، کیا؟ عفواً فی قدرتک، جب طاقت ہو تب معاف کرو، دو جواداً فی عسرتک، تنگی میں سخاوت، فاقے میں ایثار، تکمل لک الفضائل، یہ تین کام تین حالتوں میں کر لو گے تب تمہارے فضائل مکمل ہیں، تب واقعی تم انسان ہو، یا یوں کہیے تب تم حقیقت میں شیعہ ہو، علی والے کہلانے کے حقدار ہو۔ وقال علیہ السلام، اور حضرت فرماتے ہیں عند کمال القدرہ تظہر فضیلۃ العفو، جب آدمی پاور کی پیک پر ہو تب جو ہے وہ بخشش کی عظمت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ اور مولا ہی سلام اللہ علیہ کہ کئی اقوال اس طرح کے ہیں، سب اکٹھا انہوں نے کر دیا، وہ سنیے آپ۔ فرماتے ہیں العاف زین القدرہ، صلوات پڑھیے محمد والو۔ یوٹیوب پر بھی بعض لوگوں نے سنا ہوگا، اس وقت بھی ہم کو آپ دیکھ رہے ہیں، شکل کوئی دیکھنے لائق نہیں ہے، لیکن اگر جو ہندوستان کے لوگ ہیں یہاں بھی شاید چلتا ہو، ون پر اگر آپ نے دیکھا ہو تو ون پر میری جو بمبئی سے چینل، تو ون پر میری شکل الگ ہوتی ہے اور میں بھی غور سے دیکھتا ہوں یار میں اتنا ٹھیک لگ رہا ہوں۔ اس کا چکر کیا ہے؟ اس کا چکر یہ ہے کہ ریکارڈنگ سے پہلے ان کے یہاں ایک باقاعدہ آدمی ہے، وہ میک اپ باکس لے کے آتا ہے، سمجھ گئے آپ، اور وہ بیٹھ کر کے یوں 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 پورا، اور ان کے جو کیمرہ مین ہے اللہ بخش صاحب، وہاں برائٹنس زیادہ، اس کو کم کرو، یوں کرو یوں کرو، اب اس کے بعد صاحب ٹھیک ٹھاک۔ اب جب کیمرہ چلتا ہے تو یہی وسیع حسن جن کی شکل یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ٹھیک ہو گئی بولیے؟ زینت کرنے کی وجہ سے، ہے نا؟ یہ جسم، یہ شکل کیسے ٹھیک ہوئی بولیے؟ زینت کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں یار اس سب کے چکر میں مت پڑو، دوسروں کو معاف کرو، خود ہی زینت آ جائے گی۔ عجیب فرماتے ہیں العاف زین القدرہ، جیسے چہرہ زینت دینے کے بعد خوبصورت ہو جاتا ہے ویسے ہی پاور خوبصورت ہو جاتا ہے معاف کرنے کے بعد۔ العاف زین القدرہ۔ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ 9 چیزوں پر، گیہوں، جاؤ، چنا، کشمش، یہ سب اب سمجھ۔ کوئی چیز ایسی دنیا میں نہیں ہے جس پر زکوٰۃ نہ ہو۔ واجب کی بات نہیں، واجب تو 9 چیزیں ہیں، ورنہ ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، حتیٰ علم پر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے کچھ پڑھ لیا، اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ علم کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ اس کا پھیلانا ہے۔ آپ نے پڑھ لیا، دوسروں کو پڑھائیے، یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔
تو ہر چیز، حتیٰ مکان بنوایا آپ نے، مکان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ ارے صاحب 1 کروڑ روپے لگا دیے، کتنا پرسنٹ نکلے گا؟ پرسنٹ کی بات ہی نہیں ہے۔ فرماتے لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الدار بیت الضیافہ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، مکان کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ گھر میں ایک مہمان خانہ ہونا چاہیے، کب کون سا مسافر پریشان حال پہنچ جائے اور ہوٹل میں رہنے کی اوقات نہ ہو، تو دین یہ چاہتا ہے ایک مسلمان کا گھر ایسا ہونا چاہیے جہاں مہمان پناہ لے سکے۔ صلوات در محمد وآل۔ تو یہ 2 مثالیں ہم نے آپ کو دے دی نا۔ لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ العلم نشرہ، لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الدار، بولیے، بیت الضیافہ، حسن کی بھی زکوٰۃ ہے، معلوم ہے؟ حسن اللہ نے دیا، خوبصورتی اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ کہا اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا پاک دامنی اس کی زکوٰۃ ہے۔ صلوات در محمد سمجھ گیا؟ اور اسی لیے دیکھیے، اسی لیے میں بیچ میں جو ہے اپنا کام کرتا رہتا ہوں موضوع سے ہٹ کے، اسی لیے روایتوں میں ہے کہ کل کو جو ہے وہ پوچھا جائے گا کچھ لوگوں سے، کیوں بھیا آپ نے یہ گناہ کیوں کیا؟ تو آدمی کہے گا یا اللہ تو نے اتنا ہم کو خوبصورت بنا دیا تھا، کیا کرتے سب لڑکیاں ہمارے پاس مرے جا رہی تھیں۔ تب یوسف کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا ان سے زیادہ خوبصورت تھے آپ۔ صلوات در محمد وآل۔ یہی سوال جب عورتوں سے کیا جائے گا، عورتیں بھی وہی جواب دیں گی، تب ان کے سامنے مریم کو لایا جائے گا، ان سے زیادہ خوبصورت تھیں آپ۔ تو ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ خلاصہ، آپ آفیسر ہو گئے، آپ اب نہیں معلوم پاکستان میں کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک IAS، ایک PCS۔ PCS کا مطلب پروونشل سروس سول سروسز، اور IAS کا مطلب انڈین سول سروسز۔ اس میں کیٹیگری جو جاتی ہیں، IPS ہو جاتا ہے جو ہے وہ انڈین جو ہے کیا پولیس سروسز اور ریونیو سروسز اور ریلوے سروسز۔ تو خلاصہ اس کا IAS اور PCS۔ تو IAS کوالیفائی کرنے کے بعد آدمی DM ہو جائے گا، آدمی کمشنر ہو جائے گا، آدمی جو ہے وہ سیکریٹری ہو جائے گا پرائم منسٹر کا، وہاں تک جا سکتا ہے۔ PCS ہونے کے بعد بھی یہی چیزیں ہیں، IPS ہو گیا، SP ہو جائے گا، تھانے دار ہو جائے گا، DIG ہو جائے گا، تو پاور ملا نا۔ تو اب آپ IAS ہو گئے، آپ PCS ہو گئے، آپ کو پاور آ گیا، سمجھ گیا؟ زکوٰۃ نکالو۔ صلوات بر محمد، زکوٰۃ نکالو۔ پاور کی زکوٰۃ کیا ہے؟ یہاں فرماتے ہیں مولا کے اقوال، العفو زکوٰۃ القدرہ، بخشش پاور کی زکوٰۃ ہے۔ یاد تو تھا کہ جس وقت ہم انٹر میں پڑھتے تھے انہوں نے ہم کو سائیکل تک نہیں لینے دی تھی، میرے ابا کو چڑھایا تھا کہ کہیں جو ہے یہ پڑھ لکھ کر کے بڑا نہ ہو جائے۔ کچھ بن جاتا ہوں تو بتاتا ہوں، یہ دماغ میں ہے 10 سال سے، لیکن دین کہتا بن گئے نا افسر، اب زکوٰۃ یہ ہے کہ جانے دو اس کو۔ صلوات بر محمد وآل۔ العفو زکوٰۃ القدرہ، العفو زکوٰۃ الظفر، دونوں لفظ آئے ہیں۔ بخشش پاور کی زکوٰۃ ہے، معاف کرنا کامیابی کی زکوٰۃ ہے۔ العفو مع القدرہ جنت من عذاب اللہ سبحانہ۔ اور معلوم ہے پاور ہونے کے باوجود، انتقام لے سکنے کے باوجود اگر کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو اجر معلوم ہے۔ فرماتے ہیں کہ قدرت کے پاور کے باوجود معاف کرنا اللہ کے عذاب کے لیے سپر بن جاتا ہے۔ جیسے روزے کے لیے کہا گیا صوم جنت من النار، روزہ جہنم کے لیے سپر ہے، ویسے ہی معاف کرنا جہنم کے لیے بولیے سپر ہے۔ احسن افعال المقتدر العفو۔ آدمی پاور میں ہے، بہت سے اچھے کام کرتا ہے، بہت سے اچھے کام کرتا ہے۔ فرض کیجئے میں جو ہوں ہو گیا کوئی منسٹر ہو گیا، خدا نخواستہ جو اللہ محفوظ رکھے جائے گا،
تو منسٹر ہو گئے تو بڑے اچھے اچھے کام کیا میں نے، ان کا بھی کر دیا، ان کا بھی کر دیا، یہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کا ایڈمیشن کا معاملہ تھا وہ لکھ دیا، بہت سے اچھے اچھے کام ایک سے ایک کیے۔ سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ احسن افعال المقتدر، کہ یہ سب کام اچھے ہیں لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ اس کو معاف کرو جس سے تم تپے ہوئے ہو۔ احسن افعال المقتدر العفو، احسن العفو ما كان عند احسن مکارم عفو المقتدر وجود اذا قدرت على عدوك۔ اب امام فرماتے ہیں اگر کبھی تم دشمن پر قدرت حاصل کر لو، فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیہ، تو اس کو معاف کرو اس شکرانے میں کہ اللہ نے تجھ کو اس کے اوپر حاوی کر دیا ہے، اس شکرانے میں معاف کر دو۔ ان اعفى الناس من عفا عند قدرته، سب سے زیادہ بخشش والا وہ ہے جو پاور ہونے کے بعد بولیے معاف کرے۔ اب یہ تو ہو گئی معافی، ایک آیت قرآن میں ہے۔ اب معافی بھی ایک تو ہم نے وہ سنایا کہ عاجز آ گئے تو معاف نہیں کریں گے تو کریں گے کیا، اس معافی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ مولانا صاحب غلطی ہو گئی جانے دیجئے، جانے دیجئے، تمہاری وجہ سے کم بخت نالائق بےہودے کہیں کے بدتمیز، وہ 4 سلوات، چلیے ٹھیک ہے، قرآن بھی کہتا ہے اہل بیت جاؤ معاف کیا میں نے، قرآن کہتا ہے جب سنا دیا تو کیا معاف کیا ہے؟ سنیے آپ صلوات بر محمد، ہمیں اتنا تو سنا چکے تم، اب بچا کیا ہے؟ چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ مبارکہ شورى ظاہراً فاصفح الصفح الجمیل، اچھے انداز سے درگزر کرو، جمیل تو سمجھتے ہیں نا، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو، کہ یہ کیا ہے خوبصورتی کے ساتھ؟ پھر وہی میں نے کہا عقل کل، شکر ادا کیجئے خدا کا کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، ورنہ یہ چیزیں سکھانے والا کوئی نہیں ہے، یہ چیزیں بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں، قرآن نے کیا کہا؟ فاصفح الصفح الجمیل، جمیل انداز سے، خوبصورت انداز سے درگزر کرو۔ یہ صفح جمیل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں عفوا من غیر عقوبہ ولا تعنیف ولا عتب، معاف کرنا بغیر سنائے ہوئے، معاف کرنا بغیر کچھ کہے ہوئے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں العفو من غیر عتاب، ولذا یقول امام علی علیہ السلام ما عفا عن الذنب من قرأ بہ، اس نے معافی ہی نہیں کیا گویا جس نے چند باتیں سنا کے کہا اچھا جاؤ کوئی بات نہیں ہے، یہ کون سی معافی؟ مولا کہتے اس کو معاف کرنا، معافی یہ ہے کہ پھر آپ کہیے مت، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ تو 2 چیزیں ہو گئیں، ایک یہ کہ پاور ہو تب معاف کرنے ہنر ہے، ایک، 2 معاف کرو بغیر اس کو ذلیل کیے ہوئے، رسوا کیے ہوئے، بغیر سنائے ہوئے۔ قرآن کہتا فاصفح الصفح الجمیل، یہ 2 ہو گیا، تیسرا تو اور غضب کا ہے، خالی معاف مت کرو، اس کے لیے دعا بھی کرو، دین یہ صلوات ہے، سنیے تمام۔ فرشتوں کے نام تو جانتے ہیں آپ، جبرائیل، میکائیل، دردائیل، اسرافیل، ہے نا؟ ویسے ہی ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل۔ کیا نام ہے؟ تو اب تو یہاں اتنا سمجھ میں آ گئے، جبل علی ہے نا یہاں، تو جبل علی، جبل مانے تو اسی سے بنا ہے جابیل، جبل سے۔ تو جابیل کون صاحب ہے؟ کا ملک الجبال، جن کی جو ہے وہ پوسٹنگ کہاں ہے؟ پہاڑوں پر۔ جابیل ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ۔ روایت کہتی ہے کہ جب رسول اللہ کو ان کفار مکہ اور قریش نے جب بہت ستایا نا، تو ہجرت کی بات تو بات کی ہے،
جب بہت زیادہ ہو گیا تو روایت کہتی ہے اوحى اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال، اللہ نے جابیل کے اوپر وحی نازل کی، فرمایا انشق الجبال وانتہی الی امر محمد، نکلو پہاڑ سے اور جاؤ ہمارے پیغمبر کا میٹر دیکھو۔ مطلب بہت بدماشیاں ہو گئی ہیں کفار قریش کی۔ فاتا، جابیل آ گئے اور کہنے لگے انی امرت لک بالطاعہ، یا رسول اللہ ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم ہے، مطلب آپ جو کہہ دیں گے وہ ہو جانا ہے، اور خود ہی پیشکش بھی، مثلا اگر آپ یہ کہہ دیجئے فَإِنْ أَمَرْتَ أَنْ أُطَبِّقَ عَلَيْهِمُ الْجِبَالَ فَأَهْلَكْتُهُمْ بِهَا، آپ کہہ دیجئے تو ان کے اوپر اٹھا کے پہاڑ پھینک دوں مکے والوں پر، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اتنا پاور ہے کسی کے پاس ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ الاف عند القدرہ، اتنا طاقت ہے نبی کے پاس۔ جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں انما بعثت رحمتن، جابیل مجھ کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ پہاڑ اٹھا کے پھینک دیں؟ تو یہ تو خالی اوائڈ کر، اگلا جو ہے اس کے بعد فرماتے ہیں رب اہد امتی فانہم لا یعلمون، پالنے والے میری امت کی ہدایت فرما، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ یہ ہو گیا نا؟ تو ہم کہاں سے چلے؟ غصہ آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے، اس کی ابتدا جنون ہے اور انتہا ندامت ہے، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے کو معاف کرو، اور معاف بغیر عتاب کے ہونا چاہیے۔ ایک دو، پیغمبر نے کیا کیا؟ معافی نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کی، ہو گئی نا؟ اولنا محمد آخرنا محمد، ہے نا؟ تو اب اگر پہچاننا ہے کہ واقعی رسول اللہ کے وارث کون ہے، تو یہ مزاج جہاں جہاں دکھ جائے، غدیر ہو یا نہ ہو، من کن تو مولا ہو یا نہ ہو، لیکن اگر علی کے یہاں بھی وہی بخشش ہو جیسی نبی کی تھی تو عملی طور پر ہوگا نا، لیکن ہم کو ادھر نہیں جانا۔ آج جس کی شب ہے ان کی بخشش کا تو عالم یہ ہے کہ ان کا لقب ہی پڑ گیا ہے کاظم۔ صلوات، بس آخری بات سناتا اور تمام۔ اب یہ ایک روایت سن لیجیے، بج بھی گیا، 9:15 بج گئے۔ یروى ان رجلا من نسل عمر بن الخطاب كان بالمدینہ يؤذي ابا الحسن موسى الكاظم علیہ السلام ويسبه اذا رآه ويشتم الامام علی سلام اللہ علیہ۔ ایک آدمی مدینے میں تھا کہ جب وہ امام کاظم علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو امام کاظم کو فقط نہیں، یشتم الامام علی سلام اللہ علیہ، مولا کو گالیاں بکتا تھا، امام کو برا بھلا۔ فقال لہو بعض جلسائہ یومن، ایک دن امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا دعنا نقتل هذا الفاجر، مولا آپ چھوڑ دیجئے، اجازت دے دیجئے صاحب، مت ڈالیں اس کو۔ فنہاہم علیہ السلام اشد النہی وزجرہم اشد الزجر، سختی سے امام نے منع کیا اور نہایت سختی کے ساتھ ڈانٹا۔ ثم سأل علیہ السلام عن العمری فذکر له انه یزرع بناحیت نواحل من نواحل المدینہ، امام نے پوچھا رہتا کہاں ہے، کیا کرتا؟ تو کسی نے کہا صاحب مدینے کے قریب میں اس کا فارم ہاؤس ہے، وہاں یہ کھیتی ویتی کرتا ہے۔ فرکب علیہ السلام، امام اپنے سواری پہ سوار ہوئے، فوجدہ فی مزرعۃ لہ، دیکھا وہ اپنے کھیت میں ہے، مزرعے میں ہے۔ فدخل المزرعہ بحمارہ، امام میں سواری کے۔ اب دیکھیے آپ لوگ شہر کے رہنے والے ہیں، آپ لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، سن کے اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جو گاؤں دیہات کے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کھیت ویت تیاری کے بعد اگر کوئی اس کو جو ہے وہ برباد کر دے تو آدمی کو ارے آدمی کیا، جناب نوح جو ہے وہ
اللہ نے کہا نو گھڑے بناؤ, گھڑے مٹی کے, وہ بنا لیے انہوں نے, سوکھ گئے. جبریل کو بھیج دیا, کہا جاؤ کہہ دو توڑ دیں. تو جبریل آئے, کہنے لگے صاحب ایک گھڑا توڑ دیا, اللہ کا حکم ہے, 2 توڑ دیا, 3 توڑ دیا, جب کئی ہو گیا تو جناب نوح نے کہا کہ یار جبریل ہم ہی سے بنوایا, ہم ہی سے توڑوا رہے ہو. اس کا مطلب چیز اپنی چیز سے آدمی کو لگاؤ ہو جاتا ہے. تو جبریل نے کہا کہ یہ بتائیے مٹی آپ کی تھی؟ کہا نہ. پانی آپ کا تھا؟ کہا نہ. کہا اس کے اندر روح تھی؟ کہا نہ. خالی شیپ دے دینے سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ توڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے. بد دعا کرتے وقت یہ نہ سوچا کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے ہلاک کرے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی جو چیز بناتا ہے نا, اس سے اس طرح ایک طرح سے بولیے محبت ہو جاتی ہے, لگاؤ ہو جاتا ہے. تو اب اس کی کھیتی ہے, سواری کے ساتھ چلے گا تو اس پہ اثر تو پڑے گا نا, کھر پڑے گی تو دب جائے گا, ٹوٹ جائے گا. تو وہیں سے چلایا فصاحا لا توتی زرعن, ارے یار میری کھیتی خراب مت کرو بھائی. امام علیہ السلام سے سنی نہیں رہے, چلے جا رہے ہیں. حتی وصل الیہ, اس کے پاس پہنچے. وجلس عندہ, بیٹھ گئے. وباسطہ وضاحکہ, بیٹھے, سمجھ گئے آپ, اس سے ہنس ہنس کے باتیں کرنا شروع کیا. ثم سألہ, پھر امام نے پوچھا کم غرمت, کتنا لگا ہوگا. مطلب جتائی, آج کا زمانہ ہوتا تو وہ ٹریکٹر کا کتنا دیا, ڈیزل کا کتنا دیا ہے, مزدوری کتنا دی, کھاد کا کتنا لگا ہوگا. کم غرمت فی زرعک ھذا, کتنا لگا ہوگا اس میں. اس نے کہا 100 دینار. کتنا؟ 100. وَكَمْ تَرْجُو أَن تُصِيب, کتنے کی امید ہے مل جانے کی, ریٹرن کا کیا توقع ہے. اچھا دیکھیے, آدمی اگر آپ سے تعلقات اچھے ہیں تو آپ کی غلط بات کو بھی صحیح بنا کے سن لے گا, لیکن اگر تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو صحیح بات کبھی. تو کہتا لست عالم الغیب. امام نے پوچھا کتنا مل جائے گا, کہ اللہ میں کوئی غیب تھوڑی جانتا ہوں. حضرت نے کہا ہم نے کب پوچھا کہ کتنا مل جائے گا, ہم نے پوچھا کم ترجو, کتنے کی امید ہے. تو امید تو لگاتا ہے آدمی نا. انما قلت لک کم ترجو, امید کیا ہے. کہتا ارجو ان یجیئنی 100 دینار, توقع یہ ہے کہ 200 مل جائے گا. فاخرج ابو الحسن الکاظم علیہ السلام سرۃ فیہا 300 دینار. امام نے جیب سے تھیلی نکالی, سرہ یعنی تھیلی نکالی, اس کے اندر کتنا دیتا سمجھ گئے نا, 300 دینار, 300 تھا. وقال له ھذا زرعک علی حالہ, یہ میری طرف سے 300 پہلے لے لو جو امید ہے, بقیہ جو پیدا ہوا وہ اپنی جگہ, وہ اللہ جانے تم جانو. واللہ یرزقک فیہ ما ترجو, دعا بھی, اور اللہ انشاءاللہ دے گا تم کو جتنا تم نے امید لگائی ہے. فقام العمری فقبل رأس الامام موسیٰ الکاظم وسألہ ان یصفح عنہ. ارے صاحب وہ تو کھڑا ہو گیا, کبھی یہاں چوم رہا, کبھی یہاں چوم رہا. صاحب غلطی ہو گئی, سرکار غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے. اب سمجھ میں آیا کیوں دین کہہ رہا ہے. آگے چلیے. فتبسم ابو الحسن علیہ السلام وانصرف, امام مسکرائے اور چلے آئے. ثم راح الى المسجد, اب وقت ہوا نماز کا تو امام مسجد کی طرف چلے. فوجد العمری جالسا, دیکھا وہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. اچھا پبلک جانتی تھی پہلے کتنا بدماش تھا, گالیاں بکتا تھا, نہ یہ کہ صرف امام کو بلکہ مولا کو بھی. فلما نظر الى الامام قال, جیسے ہی اس کی نظر پڑی امام پر, کہنے لگا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. صلوات بر محمد و آل فوثب الیہ اصحاب الامام. اب ٹوٹ پڑے امام کیا, خیریت تو, ابھی یہ کیا, کل تک تم اور کچھ تھے,
آج جو ہے اس طرح کی باتیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فقالوا له ما قصتک، کیا بھیا کیا بات ہے یار، چکر کیا ہے تمہارا آج؟ کہنے لگا فقط کنت تقول غیر ھذا، ہمیں تم اس طرح کی باتیں پہلے تو کرتے نہیں تھے، اس کے علاوہ کچھ بولتے تھے، یہ آج کیا ہوا؟ فقال لهم قد سمعتم ما قلت الان، اب سن لیا نا کیا کہا، وہی صحیح ہے اب جو کہا ہے۔ وجعل يدعو لأبي الحسن الكاظم علیہ السلام، اور وہ مستقل امام کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ فلما رجع ابو الحسن علیہ السلام الى دارہ، جب حضرت گھر تشریف لائے، قال لمن سألوه قتل العمری ایما کان خیرا ما اردتم او ما اردت، اب بتاؤ تم لوگ، ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے کہا تھا کیا تھا، دعنا نقتل هذا الفاجر، مولا آپ کہیے مت ڈالیں اس کو۔ دیکھیے جوش کا نام تشیع نہیں ہے، اطاعت امام کا نام تشیع ہے، یہ چیز اصل ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ امام نے بلایا ان لوگوں کو، کہا اب بتاؤ تم لوگ جو چاہ رہے تھے وہ بہتر تھا یا جو میں نے کیا وہ بہتر تھا؟ انی اصلحت امرہ بالمقدار الذی عرفتم، 300 روپے میں کام ہو گیا اس کا، بلا وجہ تم لوگ مار پیٹ کے چکر میں تھے۔ تو یہ چیز ہے انسان کے لیے، ہمارے آپ کے لیے مین چیز۔ پھر پہلی جو شروع کیا تھا کیا تھی حدیث، اور یہ تو غیر کے لیے نا، اپنوں نے کم نہیں کیا امام کے ساتھ، میں نہیں سیٹ کر پایا، ٹائمنگ آگے بڑھ گئی ہے، سیٹ اپنوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ علی ابن جعفر امام کاظم علیہ السلام کے بھائی ہیں، سمجھے آپ؟ علی ابن جعفر، ایک بھائی امام کے ہیں اسماعیل ابن جعفر، بڑے ہیں ہاں؟ اسماعیل کا بیٹا ہے علی، بعض اس میں ہے محمد، ہو سکتا ہے دو الگ الگ چیزوں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو علی ابن جعفر کہتے ہیں کہ مجھ سے مل گیا میرا بھتیجا محمد ابن اسماعیل، اس نے کہا یار ہم کو جو ہے وہ وہاں جانا ہے بغداد، اور سوچ رہا ہوں کہ چچا سے مل لوں۔ تو امام کاظم بھی تو چچا ہی ہوئے نا۔ تو علی ابن جعفر آئے اور انہوں نے امام کی پیشانی چومی، کہا بھیا وہ محمد آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ جانے والا ہے بغداد۔ تو امام نے کہا بلا لو، وہ آ گیا، کہا وہ عمو جان میں بغداد جا رہا ہوں، کچھ مسائل ہیں تو کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت نے کہا کہ نصیحت بس اتنی ہے کہ کوشش کرنا میرے خون میں تمہارا ہاتھ نہ ہو۔ کہنے لگا چچا اور کچھ نصیحت فرمائیے۔ پھر یہی بات کہی حضرت نے، پھر کہا کچھ نصیحت فرمائیے۔ تیسری بار بھی امام نے کہا نصیحت یہ، جاؤ مگر میرے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرنا۔ پھر بھائی کو بلایا، علی کو، علی ابن جعفر جو امام کے بھائی تھے، پہلے دیا ان کو 100 درہم کی تھیلی کا، دے دو اس کو۔ کہا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ وہاں جا کے بدمعاشی کرے گا۔ کہا ہاں۔ کہا پھر یہ کیا؟ کہا وہ اس کا عمل ہے، میں صلہ رحم تھوڑی چھوڑ دوں گا۔ مسلمانوں، شیعوں، تمہارا امام اس طرح سے وہ بھتیجا جو قتل کی سازش میں شریک ہو سکتا پتہ ہے، اس کے باوجود امام نے یہ کہہ کے اس کو راستے کا خرچ دیا کہ میں صلہ رحم نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ کئی قید خانے بدلے گئے اور آخر میں حضرت کو حوالے کیا گیا سندھی ابن شاہد کے۔ یہ یہودی ہے، جتنا نقصان ان سبوں نے پہنچایا ہے نا دین کو، اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ بعض روایتوں میں دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ ہارون نے خود زہر آلود کیا، اس
کھجور کو سوئی اس میں دھاگا لگا کر کے اس دھاگے میں زہر، اس کو باقاعدہ اس پار سے اس پار کھینچا گیا تاکہ وہ کھجوریں، اور پھر اپنے آدمی سے بھیجوایا کہ کہہ دو کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے میں نے یہ سب کیا، 10 مہینے کھائیے، بقیہ آپ کے لیے بھیجی ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ خود ہارون نے کیا، ایک روایت یہ ہے کہ سندھی نے یہ کام کیا، اور جب امام پر زہر نے اثر کرنا شروع کیا، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیک یا موسیٰ بن جعفر، السلام علیک، السلام علیک۔ جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا تو بعض یہ کہتے ہیں کہ اس نے بغداد کے جو سربراہردہ اشخاص تھے مین ان کو بلایا، بڑھیا بستر استر لگا کے امام کو اچھے بستر پر لٹال کے بلایا کہ بھئی اپنے ہاتھ سے تم لوگ، اپنی آنکھ سے تم لوگ دیکھ لو، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، کل کو اگر یہ ان کا انتقال ہو گیا تو مجھ پر الزام مت دینا، دیکھ لو کتنے قاعدے سے ان کو ہم رکھے ہوئے ہیں آرام سے۔ وہ تو اپنی جو سرکاری سیاسی مجبوریاں ہیں کہ یہاں قید، ورنہ ان کے آرام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بیچارے سیدھے سادھے مومن، ان کا ہاں بھائی دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ لو پیپر، اس پہ سگنیچر کر دو۔ امام نے اشارے سے منع کیا۔ جزاکم ربکم، امام نے اشارے سے منع کیا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ طبیب بھی بلایا ان سبوں نے، اور جب طبیب آیا اس نے دیکھا ویکھا کہ اللہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کہاں ہے، تو حضرت نے جو ہے وہ اپنے زہر کی وجہ سے سفیدی آ گئی تھی، دکھلایا کہ مین چیز یہ ہے۔ تو وہ طبیب باہر نکلا، وہ کہتا ہے تم لوگوں سے زیادہ ان کو پتہ ہے کہ کیسے کیا زہر دیا گیا ہے۔ بہرحال جیسے ہی جو ہے وہ ان مومنین نے چاہا کہ دستخط کر دیں، حضرت نے اشارے سے منع کر دیا۔ لوگوں نے اب اس کے بعد جانتے ہیں میری ہمت نہیں پڑ رہی پڑھنے کی، سناؤ آپ کو، ان کو باہر کر کے قید خانے کا دروازہ اس ملعون نے بند کر لیا۔ اب اس کے بعد وسیع حسن مت پڑھو کیا؟ اس سندھی ابن شاہق نے ملعون نے کوڑا لے لیا ہاتھ، اور اب یہ لوگ کان لگائے ہیں قید خان امام کے کراہنے کی آواز، اور اسی میں بعض کہتے ہیں کہ آخر میں ہم نے سنا کہ آخر کار امام نے کہا پالنے، دیکھیے امام کے جو ہے نا ایک دعا یہ بھی ملتی ہے امام کی کہ جب قید خانے میں آئے تو جانتے ایک دعا امام کی ہے کہ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو اپنی عبادت کے لیے اکیلی جگہ دے دی۔ لیکن آج کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس نے کوڑے سے امام کو تو کہنا کہ اچانک امام کی آواز آئی، خدا اب مجھ کو اس دنیا سے اٹھا، اور اسی زہر کے اثر سے سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، اسی زہر کے اثر سے امام آج کی شب 25 رجب کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں مزدور لائے گئے۔ فریاد ہے یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، یہ آپ کے امت نے ثقلین کے ساتھ کیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ لا کے بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا،
اور آدمی نے چلا کے کہنا شروع کیا یہ رافضیوں کے امام ہیں، ان کا انتخاب، تو کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس پہ یہ کہ آ کے دیکھ لو سب لوگ، کہیں چوٹ ووٹ کا کوئی نشان نہیں ہے، کوئی زخم کا نشان نہیں ہے، یعنی یہ اپنی موت سے مرے ہیں۔ ایک بندہ خدا کہتا میں بتاتا ہوں کیسے مرے، کیسے کا خود بتائیں گے۔ روایت کہتی وہ آیا قریب جنازے کے، کہتا ہے مولا آپ بتائیے کیسے ہوا۔ شہادت کے بعد روایت کہتی ہے ہوٹ آہستہ آہستہ ہلے اور حضرت نے فرمایا اس نے مجھ کو زہر دیا ہے۔ لیکن بس ایک جملہ اور ختم دعا، مظلوم ہے، پردیس میں ہے، مزدوروں سے جنازہ اٹھوایا گیا، پل پہ رکھ دیا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن بقول امام حسن کے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ میں کہوں گا آقا آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو قید میں رکھا گیا، لیکن آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو میرے مولا کے ساتھ ہوا ہے۔ کیا کہا جب سر و تن میں جدائی ہو گئی، عمر سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے اپنے گھوڑوں کو اینڈ لگا کے آگے آئے، 10 جنازے امام کا جسم مبارک پڑا ہے، 10 گھوڑے امام کے جسم مبارک کو پامال